بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آخرت کے واقعات کے سلسلے میں جن موضوعات کا تذکرہ کریں گے ان میں جو چیدہ باتیں ہیں ان میں قیامت کے دن ہر جماعت کا ایک نام ہوگا، محدثین کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایمان کی حفاظت کرنے والوں کے امام کون ہوں گے، علماء و فقہاء کے قائد، مؤذنین کے امام 113 ہوں گے، برے شعراء کا قائد امراء القیس ہوگا، میدان حشر میں انسانوں کی مختلف حالتیں بیان کریں گے، سود خور کی حالت بیان کریں گے، یتیم کا مال کھانے والے کے منہ سے آگ کس طرح نکلے گی، قرآن بولنے والے کا انجام بیان کریں گے، بلا وجہ بیع توڑنے والے کا انجام کیا ہوگا، متکبرین کا انجام کیا ہوگا، بلا ضرورت مانگنے والے کا کیا انجام ہوگا، قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے والے کا کیا انجام ہوگا، دوغلے آدمی کا کیا انجام ہوگا، دو بیویوں میں عدل نہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حالتیں بیان کریں گے، عیب جوئی، چغل خوری اور گناہ گاروں کی پشپنائی کا کیا انجام ہوگا، زمین غصب کرنے والے کی کیا سزا ہوگی، رستہ کو اپنے مکان میں شامل کرنے کی کیا سزا ہوگی، پڑوسی کی زمین دبانے والے کی کیا سزا ہوگی، ہدیہ لینے والے اہلکاروں کی سزا کیا ہوگی، ایک سوئی کی خیانت بھی زائر کی جائے گی، مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا کیا ہوگی، بلا ضرورت بلند و بالا عمارات بنانے والے کی کیا سزا ہوگی، اور پانی کا حق ادا کرنے والے اور نہ ادا کرنے والے کی کیا سزا ہوگی۔ ان سب باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ ان سب کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ۔ بعض سلف اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ محدثین کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، کیونکہ ان کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ غرباء ہوں گے۔ عرض کیا گیا غرباء کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے دین کو بچاتے پھریں گے۔ یہ حضرات قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع۔ حضرت ابی عون رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل قیامت کے دن علماء سے ایک درجہ آگے ہوں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی وجہ سے قیامت کے دن حضرت معاذ علماء کے امام بن کر آئیں گے اور علماء ان کے پیچھے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرات علماء کرام قیامت کے دن پیش ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک پتھر پھینکنے کے مسافت کے برابر ان سے آگے ہوں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال خوب آدمی ہے، یہ قیامت کے دن مؤذنین کے سردار ہوں گے اور مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن باقی لوگوں سے لمبی ہوں گی۔ برے شعراء کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراء قیس شعر کا جھنڈا اٹھا کر دوزخ کی طرف جائے گا۔ تاریخ ابن عساکر میں مذکورہ الفاظ یہ ہیں، امراء القیس شعراء کو جہنم میں لے جانے والا قائد ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے شعر کے قوافی کو مستحکم کیا تھا۔ میدان حشر میں انسانوں کی کیا کیا حالتیں ہوں گی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تھا دیکھنے والا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں،
جن سے لپٹ کر۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نیک اور بد سبھی لوگ کھڑے ہو سکیں گے، لیکن سود خور کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ جس شخص نے کسی چیز کا دھوکہ کیا تو وہ اسے قیامت کے دن لائے گا، اور سود خور کو قیامت کے دن مجنوں اور خپتی بنا کر اٹھایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیے ہوں جن سے لپٹ کر۔ یتیم کا مال کھانے والے کی کیا سزا ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک قوم کو ان کی قبروں سے نکالیں گے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں۔ قرآن بھولنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا پھر اس کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ اور بلا وجہ بیع توڑنے والے کا انجام، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا کہ وہ بیع کر کے توڑا دیا کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملے گا کہ اسے کوڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ جو لوگ تکبر کرتے تھے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے جنہیں لوگ اپنے پیروں تلے رونتے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ ان چیونٹیوں کی جسامت والوں نے کیا جرم کیا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چونٹی کی جسامت کے برابر انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا، ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے قید خانے کی طرف لے جایا جائے گا، وہاں وہ آگ دہک رہی ہوگی جو سب آگوں کا مرکز ہوگی، انہیں جہنمیوں کا پسینہ طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی متکبرین کو چیونٹیوں کی صورت میں قیامت کے دن اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کچھ وقت نہیں، انہیں انسان، جنات اور چوپائے اپنے پیروں تلے روندیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ بلا ضرورت مانگنے والے کا کیا انجام ہوگا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیب دار اور خراش دار ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیکاری قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فقہ میں مبتلا ہوئے بغیر اور اہل خانہ کی کفالت کی، عدم طاقت کے بغیر دست استحوال دراز کیا، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت زادان سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک سیکھا اور اسے کمائی کا ذریعہ بنایا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ قبلہ رخ تھوکنے والے کا کیا انجام ہوگا؟
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوک پھینکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوغلے آدمی کا کیا انجام ہوگا، اس کے بارے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، دنیا میں دو رخی اختیار کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے آگ کے دو منہ ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دو رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آگ کی دو زبانیں بنا دیں گے۔ دو بیویوں میں عدل نہ کرنے والے کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں عدل نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کی ایک جانب جھکی ہوئی ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ گری ہوئی ہوگی۔ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 حالتیں کیا ہوں گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، یہ سورہ نبا کی آیت نمبر 18 ہے۔ جس دن پھونکی جائے سور پھر تم چلے آؤ جٹ جٹ کی تلاوت فرمائی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، میری امت 10 قسموں میں محشور ہوگی، یعنی محشر میں آئے گی۔ کچھ لوگ بندروں کی شکل میں اٹھیں گے، وہ قدریہ ہیں۔ کچھ لوگ خنزیروں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ مرجع ہیں۔ کچھ لوگ کتوں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ حروفیہ ہیں۔ کچھ لوگ گدھوں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ رافضی ہیں۔ کچھ لوگ چیونٹیوں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ متکبر ہیں۔ کچھ لوگ جانوروں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ سود خور ہیں۔ کچھ لوگ درندوں کی صورت میں اٹھیں گے، وہ زندیق ہیں۔ کچھ لوگ اپنے چہروں کے بل اٹھیں گے، وہ تصویر ساز، عیب جو، چغل خور اور شکایت لگانے والے ہیں۔ کچھ لوگ سوار ہو کر اٹھیں گے، وہ مقرب حضرات ہیں۔ اور کچھ لوگ پیدل چلنے کی حالت میں اٹھیں گے، وہ جنتی لوگ۔ عیب جوئی، چغل خوری اور گناہگاروں کی پشپنائی کا کیا انجام ہوگا۔ حضرت علاء بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پشت عیب جوئی، چغل خوری کرنے اور گناہگاروں کی صفائی پیش کرنے میں حد سے گزر جانے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کتوں کی شکل میں اٹھائیں گے۔ غصب شدہ چیزیں قیامت کے دن غاصبین کی گردنوں پر ہوں گی۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایک باشت برابر بھی کسی کی زمین غصب کی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق بنایا جائے گا۔ حضرت حکم بن حارث اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے مسلمانوں کے راستے میں سے ایک باشت پر بھی قبضہ کیا، یعنی مسلمانوں کے راستے کے اوپر قبضہ کیا چھوٹی سی جگہ پر، تو وہ قیامت کے دن اسے لائے گا اور اسے 7 زمینوں کا وزن اٹھانا پڑے گا۔ اسی کے علاوہ پڑوسیوں کی زمین دبانے والے کی کیا سزا ہوگی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بڑی خیانت اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1 گز زمین کی خیانت ہے۔ تم زمین کے یا گھر کے 2 پڑوسیوں کو دیکھتے ہو کہ ایک دوسرے کے حق میں سے 1 گز زمین کی خیانت کر لیتے ہیں، اگر وہ اس پر قبضہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ حضرت ابو حمید سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ازد کے ایک شخص کو جو ابن اللتیبہ یا ابن الکتیبہ کے نام سے مشہور تھے، صدقہ کی وصولی کے لیے مقرر کیا۔ جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے، یہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اما بعد، اگر میں تم میں سے ایک شخص کو ایسے کام کی ذمہ داری سپرد کرتا ہوں جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی ہے،
تو وہ واپس آ کر کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، اگر وہ سچا ہے تو اپنے والدین کے گھر کیوں نہیں بیٹھ جاتا کہ اس کے پاس وہ ہدیہ خود بخود آ جاتا۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی چیز ناحق نہ لے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہو تو اس نے اونٹ کو اٹھا رکھا ہو جو بلبلا رہا ہوگا، یا بیل کو اٹھا رکھا ہو جو ٹکار رہا ہوگا، یا بکری اٹھا رکھی ہوگی جو پیمیاں رہی ہوگی۔ حضرت عدی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، ہم اگر تم میں سے کسی کو کوئی کام سپرد کریں اور وہ ہماری ایک سوئی یا اس سے بھی چھوٹی چیز چھپا لے تو یہ خیانت ہوگی جسے وہ قیامت کے دن ساتھ لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی سزا کے متعلق فرماتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خیانت اور اس کے معاملے میں بڑی تنبیہ فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، خبردار میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں نہ ملوں کہ اس کی گردن پر اونٹ بلبلا رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں کہ اللہ کے سامنے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا، خبردار میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں بھی نہ ملوں کہ اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں بھی نہ ملوں کہ اس کی گردن پر بکری ممیا رہی ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ خبردار میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں بھی نہ ملوں کہ اس کی گردن پر کوئی جاندار چیخ رہا ہو اور وہ مجھے کہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی کریں، اور میں کہوں کہ میں خدا کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ خبردار میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں بھی نہ ملوں کہ قیامت کے دن اس کی گردن پر کپڑا حرکت کر رہا ہو اور وہ یہ کہے یا رسول اللہ میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ اور میں تم میں سے کسی سے اس حالت میں نہ ملوں کہ قیامت کے دن اس کی گردن پر مال و دولت ہو اور وہ فریاد کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں، اور میں کہوں کہ میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا تھا۔ بلا ضرورت بلند و بالا عمارات بنانے والے کی سزا کیا ہوگی؟ اس کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس نے اپنی ضرورت سے بلند عمارت بنائی تو اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کی قبہ والی عمارت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، جو عمارت اس سے زیادہ ہوگی، اور اپنے ہاتھ سے سر کے اوپر تک اشارہ کیا، وہ عمارت مالک کے لیے قیامت کے دن وبال ہوگی۔ جب یہ ارشاد اس قبہ والے صحابی تک پہنچا تو انہوں نے اس قبہ کو گرا دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کنویں پر گزر ہوا، لوگ اس کنویں سے پانی پی رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کنویں کے مالک کو یہ کنواں اٹھانا پڑتا اگر وہ اس کا حق ادا نہ کرتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔